بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تقوی کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقوی، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری اپنی انتہا پر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، عبادتیں، معاملات، انصاف اور عادات سب میں تقوی کا اظہار ہوتا تھا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو قیام اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر راتوں کو تہجد میں کھڑے ہو کر طویل قیام کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ کیوں عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے سارے گناہ اگر ہو بھی تو معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کا بہترین طریقہ عبادت ہے۔ دوسرا معاملے میں تقوی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں امانت داری اور دیانت سب سے نمایاں تھی۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں روک کر کفار کی امانتیں واپس کرنے کی ہدایت کی، حالانکہ وہ آپ کے شدید دشمن تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں دیانت اور انصاف پر قائم رہنا چاہیے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا انصاف میں تقوی، ایک بار ایک قریشی عورت فاطمہ بنت اسد چوری میں پکڑی گئی۔ قریش کے لوگوں نے سفارش کی کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انصاف میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ عدل ہمیشہ حق کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے کوئی قریبی ہو۔ تو چوتھا کھانے میں تقوی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں اکثر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی پر سونے کی وجہ سے نشان بنا لیے ہیں، تو وہ رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور دنیا ان کے لیے؟ تو اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ سادگی اور قناعت اپنانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پانچواں تکبر سے پرہیز، یعنی عاجزی میں تقوی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخت پر کبھی نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے اور فرماتے، میں غلام نہیں ہوں لیکن غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ چھٹا لوگوں کے ساتھ سلوک میں تقوی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے اور مسکینی کی حالت میں جنت میں داخل فرما۔ تو ہمیں غریبوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی، عبادت اور معاملات، انصاف، عاجزی، تکبر سے پرہیز، ان سب ہی معاملوں میں صاف نظر آتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر پرہیزگار اور تقوی دار ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔